مشرق وسطی میں ناظرین، ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کو اب 3 ہفتے ہو چکے ہیں۔ آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ 2 دنوں میں نہایت مثبت اور نتیجہ خیز بات چیت ہوئی ہے، جس کے بعد انہوں نے ایران کے توانائی جو انفراسٹرکچر ہے اس پر حملے 5 دن کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ رابطہ امریکہ نے نہیں بلکہ ایران کی طرف سے کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایران نے امریکی صدر کے دعوے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق امریکی صدر کے بیانات توانائی کی قیمتوں کو کم کرنے اور اپنے فوجی منصوبوں کے لیے وقت حاصل کرنے کی کوششوں کے تناظر میں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر حملے روکنے کے اعلان کے فوراً بعد ہی اسرائیل کی جانب سے تہران پر حملے کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی صدر نے ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے تقریباً 48 گھنٹے کا وقت دیا تھا، جو آج رات کسی بھی وقت پورا ہو جانا تھا، جس کے جواب میں ایران نے کہا تھا کہ اگر ہمارے توانائی نظام پر حملہ ہوا تو مشرق وسطی میں امریکی توانائی ڈھانچے کو ہم نشانہ بنائیں گے، اس کے لیے ہم آزاد ہوں گے۔ اس ساری صورتحال میں امریکی صدر کا مذاکرات کا بیان کتنا مستند ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوران ہی اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا تھا۔ اس ساری صورتحال پر بات کریں گے اور ساتھ ہی ایران جنگ کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد حکومتی کفایت شعاری مہم اور پی ٹی آئی کی عمران خان رہائی مہم پر بھی آج کے شو میں ہم بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت علی صاحب اور ہمارا ساتھ دیں گے سید محمد علی صاحب بھی۔ تو آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ علی سرور نقوی صاحب، بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا۔ ایک تو یہ فرمائیے گا کہ امریکی صدر نے 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا تھا علی سرور نقوی صاحب، اور وہ ختم ہونے سے پہلے ہی 5 دن کے لیے حملے روکنے کا اعلان کیا ہے، جسے ایران نے مسترد کر دیا ہے۔ امریکی خبررساں ایجنسی نے آج رپورٹ کیا ہے کہ ترکیے، مصر اور پاکستان نے اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ سے علیحدہ ملاقات بھی کی اور اسلام آباد میں باضابطہ مذاکرات کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ کیا کہیں گے آپ اس ساری صورتحال پر، پاکستان کے رول پر اور اس تمام بات چیت کے تناظر میں؟ دیکھیے، اس میں اول تو یہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ جو جنگ چھڑی ہے وہ ایران کے اوپر اسرائیل کے حملے سے چھڑی تھی، اور اسرائیل نے ایک جارحانہ، ایک ایگریسو ایکشن لیا، ایک خود مختار آزاد ملک کے خلاف بغیر کسی جواز کے یہ بین الاقوامی قوانین کی بری طرح خلاف ورزی کی۔ اچھا، اس کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ وہاں پہ بڑی پریشانی ہوگی اور وہاں پہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوا۔ ایران کے حکومت میں بڑی مستحکم اور بڑے پرعزم انداز میں ان کا رویہ چل رہا ہے، اور وہ باوجود اس کے کہ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت ہوئی، بہت سے اور ایران کے لیڈرز کی شہادت ہوئی، ایران ڈٹا ہوا ہے، لڑ رہا ہے۔ اور ایک بڑی چیز جو ہو رہی ہے وہ اس کا ذکر نہیں ہو رہا زیادہ، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں، اسرائیل کی بہت بری حالت ہے وہاں پہ۔ جروسلم، ٹیل اویو، ایلات، حیفا، جتنے بھی ان کے بڑے شہر ہیں ان میں میزائلز داغے جا رہے ہیں ایران کی طرف سے، اور لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، گھروں کے اندر سو نہیں رہے، رات پوری گزارتے ہیں باہر سڑک پہ۔ تو یہ آج تک اسرائیل میں یہ کیفیت نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی آبادی جو ہے، ایک تو یہودی بڑے ہوشیار اور سمجھدار اور ذہین ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑے ڈرپوک بھی ہوتے ہیں، اور وہ ان کا برا حال ہے، ڈر کے مارے وہ دہشت میں پریشان ہو گئے۔ تو یہ اب یہ جنگ چلتی رہی، اسرائیل کے اوپر حملے ایران جو کر رہا ہے وہ بہت ہی سستے ایکوپمنٹ سے کر رہا ہے، اور اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے ایران پہ بہت برے حملے ہو رہے ہیں۔ ایران میں بھی کافی تباہی
بچی ہے. علی صاحب یہ بڑا اہم آپ کا نقطہ ہے کہ یقیناً اب جب کہ حملے بہت زیادہ شدید ہو رہے ہیں اسرائیل کے اوپر اور ایران مسلسل سرپرائز بھی دے رہا ہے، تو اب یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کا بھی دباؤ امریکہ کے اوپر ہوگا اور اسی وجہ سے شاید انہوں نے تھوڑی سی جنگ بندی کے لیے بات چیت بھی کی ہے. سید محمد علی صاحب، میں سن رہا تھا آج عباس عراقچی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جانب سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے ہیں، یہ تو امریکہ کا اور اسرائیل کا ایک حربہ ہے کہ انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں یعنی تیل کی عالمی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے یہ حربہ کھیلا ہے اور ٹائم لینے کے لیے انہوں نے یہ حربہ کھیلا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے جیسا کہ علی سرور صاحب نے بھی فرمایا کہ ایک تو حملے بہت زیادہ شدید ہو رہے ہیں اسرائیل کے اوپر، اسرائیل یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، آئرن ڈوم ان کا ناکام ہوا ہے، اسی وجہ سے اب کیا ٹائم لینے کے لیے امریکہ نے اور اسرائیل نے یہ چال کھیلی ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم لیں اور پھر دوبارہ سے اپنے آپ کو 5 دن کا ٹائم لے کے اپنے آپ کو ایکوپ کر کے دوبارہ سے ایران کے اوپر حملہ کریں؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی، اس کی جو دونوں سفارتی اور تصویراتی رخ ہیں وہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے اعلیٰ حکام جو ہیں وہ ترکیے اور مصر کے تعاون سے ایک رابطے کا کام مسلسل کر رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، اور براہ راست پاکستان کے رابطے ہیں وٹکوف صاحب سے امریکہ میں، اور عباس اگرچی جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، ان دونوں کے ساتھ مسلسل ہماری کوششیں جاری ہیں کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے اور اس خطے کو مزید تباہی سے بچایا جائے. البتہ جو صدر ٹرمپ کا آج اعلان ہے اس کو ہم 3-4 حقائق کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے، صدر ٹرمپ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چونکہ انہوں نے اس جنگ کا آغاز ایران کے خلاف اسرائیل کی ایما پہ کانگریس، نیٹو اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کی مشاورت کے بغیر کیا تھا، اور ان کو اندازہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایران کی پاور اور ریزولو کو انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے، تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 5 دن کا جو توقف لیا ہے اس میں 3-4 چیزیں وہ آلریڈی ہو رہی ہیں. اب سے 1 گھنٹے پہلے ایک مشاورت اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل میں چیپٹر 7 کے حوالے سے ایران کے خلاف ایک سخت قرارداد لانے کے حوالے سے آلریڈی شروع ہو چکی ہے. پہلی بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں. دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 200 ارب ڈالر کے قریب، 200 بلین ارب جو ڈالر ہیں اس کے قریب شاید ٹرمپ انتظامیہ کانگریس سے مزید تقاضا کرے اس جنگ کے لیے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مزید وسائل اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے مزید شدت سے وہ درکار کرنا چاہتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اوپن سورس انٹیلیجنس بتا رہی ہے اس وقت پورے نیٹو کے تمام جو بیسز ہیں وہاں سے بہت بڑے پیمانے پہ امریکی ہتھیار، ایمیونیشن اور ویپنز جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ مشرق وسطیٰ لائے جا رہے ہیں، اور بلکہ یوں دیکھیں آپ کہ یورپ کے ممالک نے شروع میں تو پسو پیش کیا کہ ہم نہیں شامل ہوں گے اس جنگ میں، لیکن اب یوں لگتا ہے کہ امریکہ نے ان پہ ایک بڑا سخت دباؤ ڈالا ہے اور ان کو مجبور کیا ہے، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ کل برطانیہ نے بھی اعلان کیا کہ انہوں نے ایک ایٹمی آبدوز جو ہے بحر عرب میں ڈپلوائے کر دی ہے جو کہ میزائل سے لیس ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تیار ہیں اگر ان کو اس جنگ میں شریک ہونا پڑا. نہیں، یہ کیا انہوں نے دل سے اعلان کیا ہے سید محمد علی صاحب، یا پھر امریکہ کی ایما پہ کی ہے؟ چونکہ میں اس کو بھی اس طرف بھی میں آپ کو لے کر آنا چاہ رہا تھا کہ برطانیہ تو کسی صورت میں نہیں چاہے گا نا کہ وہ بھی اس جنگ میں کود جائے، چونکہ ایران نے تو براہ راست اس کو دھمکی پہلے ہی دے رکھی ہے کہ اگر تو آپ اس جنگ میں آئے تو پھر یہ جنگ پھر آپ کے ملک میں بھی ہو سکتی ہے، آپ کی سرحد تک بھی پہنچ سکتی ہے. تو برطانیہ تو بالکل نہیں چاہے گا کہ وہ اس جنگ میں شامل ہو. دیکھیں، کوئی ملک نہیں چاہتا کہ اس جنگ میں شامل ہو، لیکن امریکہ ان پہ دباؤ ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور میں آپ کو مثال دے رہا ہوں ایک ثبوت کے طور پہ کہ دیکھیں ساؤتھ کوریا میں جو تھیڈ اور پیٹریٹ میزائل سسٹمز تھے ان کو فوری طور پر مشرق وسطیٰ امریکہ نے منتقل کیا ایک ایسے وقت میں جبکہ شمالی کوریا اب بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ میزائل تجربات کر رہا ہے، اور جاپان اور
ساؤتھ کوریا میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے. تو اس دوسری جانب آپ دیکھیں کہ یوکرین جنگ میں اس جنگ کا سب سے زیادہ فائدہ تو روس کو ہو رہا ہے, کیونکہ تیل مہنگا بھی ہو گیا ہے, ان کا بکنا بھی شروع ہو گیا ہے, پابندیاں بھی ختم ہو گئی ہیں, پلس جو ساری دفاعی انڈسٹری امریکہ کی جو یوکرین وار کو سسٹین کرنے کے لیے بزی تھی, اب اس کی توجہ جو ہے یہ نقطہ آپ کا بالکل صحیح ہے سید محمد علی صاحب, یہ بالکل آپ کا نقطہ صحیح ہے کہ اس جنگ کا تو سب سے زیادہ فائدہ رشیا کو ہو رہا ہے.